اسلام دراصل اللہ کا عطا کردہ نظام حیات، یہ انسان کو روحانی اور عقلی طور پر مطمئن کرنے والا واحد دستور ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ صرف مسلمان نہیں بنتے بلکہ فطرت کے عین مطابق سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں۔ اسلام کے احکامات آرڈرز بوجھ نہیں بلکہ انسانیت کی اصل ضرورت ہیں، جیسے پیاسے کے لیے پانی اور بیمار کے لیے دوا۔ دعوت کا مرکز۔ اگر آپ کی زندگی میں بے چینی ہے تو یاد رکھیے کہ آپ نے فطرت کا سودا کر لیا ہے۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جائیے، ورنہ دنیا کی کوئی آسائش آپ کو حقیقی سکون قلب، پیس آف ہارٹ نہیں دے سکتے۔ توحید کو لوگ صرف تعداد کا مسئلہ سمجھتے ہیں، یعنی ایک اللہ ہونا، جبکہ یہ اس سے کہیں بڑا معاملہ ہے۔ گہری اور قیمتی بات، اصل توحید یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار، سوورنٹی، اتھارٹی، اپنے قانون، لا اور اپنے حکم کمانڈ میں صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ہی مانے۔ یہ صرف مسجد تک محدود نہیں بلکہ پوری زندگی پر حاوی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ساری طاقت، سارے فیصلے اور تمام محبت کے لائق صرف اللہ ہے۔ ہم زندگی میں جب اللہ کے قانون کے علاوہ کسی اور قانون کو حتمی فائنل مانتے ہیں یا کسی اور سے حد سے زیادہ ڈرتے یا امید رکھتے ہیں تو ہم توحید کی روح کو کمزور کر دیتے ہیں۔ دعوت کا مرکز۔ آپ اللہ کو خالق، کریٹر تو مانتے ہیں، مگر کیا آپ اسے اپنا مالک و حاکم، سوورن رولر مانتے ہیں؟ اگر ہم اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم پر ترجیح پریفر دیتے ہیں تو کیا ہمارا کلمہ کامل پرفیکٹ ہے؟ 3. عبادت۔ صرف فرائض کی ادائیگی نہیں بلکہ غلامی کا شعور۔ عبادت کا دائرہ نماز، روزے سے بہت وسیع ہے۔ گہری اور قیمتی بات، عبادت کا مطلب ہے ہر حال میں اللہ کے سامنے اپنی عاجزی، ہیوملٹی اور اطاعت، سبمیشن کا مسلسل اظہار، یہاں تک کہ آپ کے دنیاوی معاملات بھی اگر نیت درست ہو تو عبادت بن جاتے ہیں۔ مزید وضاحت، نیت کو اللہ کے لیے خالص کر دیا جائے تو آپ کا پورا وجود ہی عبادت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ دعوت کا مرکز۔ اصل مومن وہ نہیں جو صرف مسجد میں اللہ کا ہو، بلکہ وہ ہے جو بازار میں، غصے میں اور تنہائی میں بھی اللہ کے احکامات کا پابند ہو۔ اسلام چاہتا ہے کہ آپ ایک کامیاب دنیاوی زندگی گزاریں مگر اللہ کی رضا کے تحت۔